بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، ایسے خوبیوں کا بھی جو آپ خود بھی نظر انداز کرتے ہو۔ 3 چیزوں سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا: رشتہ داری پالنے سے، والدین کی خدمت کرنے سے، خوش اخلاقی اختیار کرنے سے۔ سیب کا رس پینا دل کے درد اور گھبراہٹ دور کرنے میں بے حد مفید ہے اور یہ دل کو طاقت دیتا ہے۔ پھل جب بھی کھائے تو تھوڑا سا کچا کھائے، اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ زندگی میں فان چیزیں تمہارے پاس ہو تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ اچھا دوست، اچھی زبان، رزق حلال، ماں کی دعا اور خوش اخلاقی۔ ناظرین، سکن کا نمک سے مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جائے گی، خوبصورت اور بارونق نظر آئے گی۔ 2 چیزوں سے یادداشت کمزور ہو جاتا ہے: بد نظری کرنے سے، صبح کے وقت سونے سے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یہ 6 اصول ہمیشہ یاد رکھیں۔ آغاز سے قبل انجام کے بارے میں سیکھیں۔ خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھیں۔ بولنے سے پہلے سننا سیکھیں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا سیکھیں۔ ترک کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھیں۔ ناظرین، 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ہی ملتی ہیں: عزت اور جوانی۔ جو لوگ آپ کو ہمیشہ ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ آپ سے جیتنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ زیتون کا تیل استعمال کرتے رہنے سے جوڑوں اور پٹوں کا درد جاتا رہتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ 1 سیب ضرور استعمال کریں۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے بھی سیب نہایت مفید ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کریں، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت میں کمی آتی ہے۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ان کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ نہار منہ دودھ پینا ہڈیوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور چہرے پر نکھار لاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہاتھ لگائے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بہت سخت بخار میں مبتلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے تمہارے 2 آدمیوں جیسا بخار ہوتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دوگنا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کو کسی مرض یا کسی اور وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس وجہ سے اس کے گناہ اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ ناظرین، پیٹ کے بل سونے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سونے سے منع فرمایا ہے۔ بدن کی الرجی کو دور کرنا ہے تو بکری کا دودھ پی لیا کریں۔ دودھ سوڈا پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، نہار منہ صبح کے وقت ہری گھاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں رات کے وقت گرم دودھ میں بھگوئی ہوئی انجیر کھانے سے نیند سکون کی آتی ہے اور ہاضمہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ قالین پر پانی گر جائے تو گیلے قالین پر انگور کے پتے رکھو، یہ سارا پانی چوس لے گے اور اس سے بدبو بھی نہیں پھیلے گی۔ سانس کی تکلیف اور الرجی دور کرنے کے لیے ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے کیونکہ یہ جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ سری اور پے دماغ کی طاقت کے لیے بہترین خزانہ ہے۔ یہ جوڑوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے اور اس سے جسم کو طاقت بھی ملتی ہے۔ جو لال مرچ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں زندگی بھر ان کو کینسر نہیں ہوتا۔ جو کالی مرچ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہو، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو تو ناپ میں زیتون کا تیل لگا لیا کرے۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لے اور کھانے کے دوران پانی نہ پیے، اس سے بدن کو طاقت ملے گی اور ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ ناپ میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ چنے کے دال والے پانی سے
کچھ دن تک منہ دھونے سے سانولی رنگت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیف کر لے، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کی پیٹ کی چربی پگھلتی رہتی ہے۔ جب آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کرے، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوگے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے چہرے پر داغ دھبے پڑنے کا خدشہ ہے۔ پھیپھڑوں کی خرابی کا مسئلہ ہو تو انگور پر نمک لگا کر کھا لیا کرے۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اس سے ملاقات کرے تو اس سے سلام کر، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کر، جب وہ تم سے نصیحت چاہے تو اسے نصیحت کر، جب وہ چینک مار کر الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ شریک ہو۔ ناظرین، ٹماٹر کے ساتھ دودھ مت استعمال کریں، اس سے معدے کی خرابی ہو سکتی ہے۔ بیل کا دودھ پی کر سونے سے جسم کی چربی کم ہوتی ہے۔ ایلویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائے، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائے گی۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے جوڑ اور پٹے کمزور ہوتے ہیں۔ نہار پیٹ گڑ والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ ناک پر تیل لگا کر کچھ دیر مساج کرنے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ پھول مکھانے کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتا ہے۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے وہ آلو ابال کر کھایا کرے اور روزانہ 1 گلاس دودھ پی جائے۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے والے افراد کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ انڈا اور کچا دودھ پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں شہد کا استعمال کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ ان میں تمام غذائیت موجود ہوتی ہے جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر بڑھے تو سبز الائچی، سونف اور سفید زیرے کا قہوہ بنا کر پیے۔ اگر آپ کالے یرقان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ گنے کا رس پیا کریں۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار منہ 1 کھجور لے کر بکری کے دودھ میں ڈال کر ابالیں اور نیم گرم ہی استعمال کریں۔ ادرک اور لیموں کا رس ملا کر روزانہ پینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ ادرک کا رس کولیسٹرول کو تیزی سے کنٹرول کرتا ہے۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، پودینے اور لیموں کا رس پی لینے سے آپ کا ہاضمہ اچھا ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا رس ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے مسوڑوں سے خون آتا ہو وہ 1 کھانے کا چمچ شہد 1 پیالی پانی میں ملا کر خوب پکا کر ٹھنڈا کر لیں۔ اس پانی سے صبح شام اچھی طرح سے کلیا کریں۔ دانتوں اور مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ ناظرین، چینکیں نہ رک رہی ہو تو خشک دھنیا لے کر ہاتھوں پر مل کر سونگھ لیں۔ رات کا کھانا 8 بجے سے پہلے کھا لیں۔ رات کے کھانے میں تاخیر کرنا موٹاپے کا سبب بن سکتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت نہ ڈالیں کیونکہ یہ معدے کی بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ صبح ناشتے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ دیسی انڈے کی پہچان یہ ہے کہ جب دیسی انڈے پر ہلدی لگائے تو ہلدی کا سفید رنگ بڑھنے لگتا ہے۔ بادام اور کشمش دودھ میں شامل کر کے پی لو، طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور بدن کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھاؤ، اس سے زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ ناظرین، اگر کسی کو معمولی سی بات پر غصہ آ جاتا ہے تو جان لو کہ وہ محبت کی کمی کا شکار ہے۔
بدہضمی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد گڑ کھائیں۔ حافظہ بہتر بنانا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام روز نہار منہ کھا لیں۔ چند دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ بند گوبھی کا استعمال زیادہ کرے۔ ہفتے میں کہیں سفر ضرور کر لیا کریں، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا جسم کو طاقت دیتا ہے اور معدے کو آرام دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھو تو یہ رزق کی تنگی کی علامت ہے۔ ناظرین، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا آپ کیوں کانپ رہی ہے؟ انہوں نے بتایا بخار ہے، اللہ اسے برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ وہ بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح برٹی لوہے کے میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ ناظرین، روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ جن لوگوں کا جسم ہمیشہ تکا تکا رہتا ہو وہ پودینے والی چٹنی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ تکان اور سستی سے جسم پاک رہے گا۔ ہر کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، اس سے معدے کی تیزابیت، جلن اور بدہضمی نہیں ہوگی۔ جو لوگ کدو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبزیوں میں کدو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ ذہنی تھکاوٹ کو غائب کرنا چاہتے ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی تکن دور ہو جائے گی۔ معدے کے مریضوں کو کیلے کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ سانس کے مریض یا دمہ کے مریض مونگ پھلی کا استعمال کم کریں۔ جسم میں خارش ہو تو مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے، ورنہ خارش کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑے پیس کر نمک چڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھا جائے، ڈکاریں دور ہو جاتی ہیں۔ معدے کی صفائی اور صحت برقرار رکھنے کے لیے سونے سے قبل نیم گرم پانی پینا نہایت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جتنی زیادہ سونے کی کوشش کریں گے نیند آنے کے چانسز اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔ چائے زیادہ پینے، آم اور ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ انڈے کو کبھی بھی کچا یا ہاف بوائل کیا ہوا نہ کھائیں، انڈے کو اچھی طرح پکا کر کھائیں۔ آپ کی صحت کے لیے دن میں 15 منٹ ہنس لینا اتنا ہی مفید ہے جتنا کہ دن میں 2 گھنٹے سونا۔ ناظرین، اگر آپ اپنے بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو انار کے رس سے بالوں کو دھو ڈالیں، اس سے بال کالے ہو جائے گی۔ صبح سویرے اٹھ کر شہد چاٹ لینا صحت کے لیے بہترین ہے۔ سردی کے موسم میں شہد چاٹنے سے نزلہ زکام میں آرام ملتا ہے۔ زیادہ سونف کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر منہ سے زیادہ بدبو آتی ہے تو معدے کے مسائل کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے۔ ناریل کے استعمال سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ ناریل کا تیل بالوں کی بڑھوتری اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تم سے پہلے ہی موجود ہوگا۔ جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ اس سے پیے گا، اور جس نے پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں پہچانتا ہوگا اور وہ مجھے پہچانتے ہوگے۔ پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا یہ تو مجھ سے ہے، یعنی میری امتی ہے۔ مجھے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نیک کام ایجاد کر لیے تھے۔ میں کہوں گا اس شخص کے لیے مجھ سے دوری ہو جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی۔ ناظرین، ناریل کو مصری کے ساتھ نہار منہ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور یہ پیٹ کی کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو عورت رنگ ہمیشہ گورا رکھنا چاہتی ہیں وہ دہی میں بادام ڈال کر کھائے۔ آہستہ آہستہ کھانے سے بندے کا وزن کم ہونے لگتا ہے اور انسان معدے کی بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ گاجر کے حلوے میں اگر چینی کی جگہ گڑ شامل کر لے تو اس سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے ان کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا دیسی گھی کھانے میں ملانا بدن کے درد اور سوزش کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ بچوں کے پیٹ سے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر
اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچے کو پلا دیں۔ آنکھوں کی روشنی بڑھانی ہے تو آنکھوں میں عصمت سرما لگانے کے معمول بنا لیں اور سفید زیرہ روز کھائیں۔ چہرے کی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے ابلے چاولوں کے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔